بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول میں سے چوتھے درس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں دیکھیے ہم تنوین اور الف لام کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب عربی میں دیکھیے جس اسم پر تنوین آ جائے اس پر الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو بھی اسم ہو، پہلے تو تنوین کس پر آتا ہے؟ تنوین آتا ہے صرف اسم پر، فعل پر دو پیش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ تنوین صرف اسم پر آتا ہے اور الف لام بھی صرف اسم پر آتا ہے۔ فعل پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اسم پر تنوین آتی ہے اور اسم پر الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس اسم پر تنوین آ جائے اس پر الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس اسم پر الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ تو دیکھیے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین اور الف لام فعل پر نہیں آتے بلکہ یہ اسم پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین جس اسم پر آ جائے اس پر الف لام نہیں آ سکتا اور الف لام جس اسم پر آ جائے اس پر تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب جس اسم پر تنوین آ جائے اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو دیکھیے جس اسم پر تنوین آ جائے وہ اسم عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس اسم پر الف لام آ جائے وہ اسم خاص ہو جائے گا۔ الف لام والا اسم خاص ہوگا، تنوین والا اسم عام ہوگا، یعنی درسن سبق کو کہتے ہیں اور اس کے ترجمے میں ہوگا کوئی یا ایک، ٹھیک ہے۔ درسن جیسے ہی آپ دو پیج دیکھیں گے آپ ترجمے میں کہیں گے کوئی سبق یا ایک سبق، ٹھیک ہے۔ دین ایک دن یا کوئی دن، ٹھیک ہے۔ بیتن کوئی گھر یا ایک گھر، ٹھیک ہے۔ قرآن کوئی قرآن یا ایک قرآن۔ کتاب کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ الف لام اگر آ جائے تو ہم صرف کتاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب، یہاں ایک کتاب یا کوئی کتاب، کیونکہ یہاں الف لام نہیں ہے، یہاں الف لام ہے تو ہم صرف کتاب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو چلیے ترجمہ کریں گے اب ہم۔ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ الکتاب کتاب، الکتاب کتاب، ٹھیک ہے۔ قرآن ایک قرآن یا کوئی قرآن۔ القرآن قرآن، القرآن قرآن، ٹھیک ہے۔ درسن کوئی سبق یا ایک سبق۔ الدرس سبق، الدرس سبق، ٹھیک ہے۔ دین کوئی دن یا ایک دن۔ الدین دین، الدین دین، ٹھیک ہے۔ بیتن کوئی گھر یا ایک گھر۔ بیتن گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البیت گھر، البیت گھر، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے البیت گھر، الولد لڑکا، لڑکے کو کہتے ہیں۔ الکتاب کتاب، ٹھیک ہے۔ کوئی کتاب یا ایک کتاب ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر الف لام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہم کتاب پڑھیں گے۔ الورق پتا، ٹھیک ہے۔ الورق پتا۔ الجمل اونٹ، کوئی اونٹ ترجمہ کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر تنوین نہیں ہے، الف لام رہنے کی وجہ سے ہم صرف اونٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ الجمل اونٹ۔ الفرس گھوڑا۔ الحمار گدھا، ٹھیک ہے، گدھے کو کہتے الحمار۔ القرد، قرد بندر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ القرد بندر۔ الکلب، کلب کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
الکلب کتا، الدرس سبق، ٹھیک ہے، الدرس سبق، البیت گھر، البیت گھر، الرجل آدمی، ٹھیک ہے، الرجل آدمی۔ یہاں دیکھیے پڑھو اور لکھو لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر ہمیں اعراب بھی لگانا ہے اور ترجمہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کس پر الف لام لگانا ہے اور کس پر تنوین لگانا ہے یہ ہمیں سوچ کر لگانا ہے، ٹھیک ہے، کس اسم پر ایک پیش لکھنا ہے، کس اسم پر دو پیش، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اسم کو دیکھ کر لکھنا ہوگا، ترجمہ بھی کرنا ہے۔ قرآن، قرآن کیوں لکھیں گے ہم، دو پیش کیوں لیں گے، کیونکہ یہاں دیکھیے الف لام نہیں ہے، اگر الف لام ہوتا تو القرآن لکھتے تھے، القرآن پڑھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے قرآن، ٹھیک ہے، یعنی ایک قرآن یا کوئی قرآن، ٹھیک ہے، دین دو پیش لکھیں گے کیونکہ یہاں پر الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کوئی دین یا ایک دن، ٹھیک ہے، اسلام، الاسلام نہیں پڑھیں گے ہم، اسلام کیونکہ یہاں پر الف لام نہیں ہے، کوئی اسلام یا ایک اسلام، کوئی اسلام یا ایک اسلام، ٹھیک ہے، رجل، رجل دو پیش پڑھیں گے ہم کیونکہ یہاں الف لام نہیں ہے، کوئی آدمی یا ایک آدمی، ٹھیک ہے، درسن، درسن کوئی سبق یا ایک سبق، ٹھیک ہے، عربی دو پیش لکھیں گے، عربی دو پیش کیونکہ الف لام نہیں ہے، کوئی عربی یا ایک عربی، ٹھیک ہے، جمل، الجمل نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف لام نہیں ہے، جمل ایک اونٹ یا کوئی اونٹ، ٹھیک ہے، حمارن پڑھیں گے، ایک پیش نہیں دو پیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اگر الف لام لکھا ہوتا شروع میں تو ہم ایک پیش کے ساتھ پڑھتے، ٹھیک ہے، الف لام نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے حمارن، کوئی گدھا یا ایک گدھا، ٹھیک ہے، کلبن، کلبن کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں کلبن پڑھیں گے دو پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، کلبن، قردن، قردن بندر کو کہتے ہیں، دال پر دو پیش پڑھیں گے، قردن، ٹھیک ہے، اگر الف لام ہوتا تو ہم القردو پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، قردن کوئی بندر یا ایک بندر، ٹھیک ہے، فرسن کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا، ٹھیک ہے، ولدن، ولدن کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے الف لام نہیں ہے اس لیے ہم نے آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ پڑھا ہے، اب یہاں دیکھیے الف لام کے ساتھ بھی اسم ہے بغیر الف لام کی بھی، اب ہمیں یہاں پر کس اسم پر ایک پیش لگانا ہے اور کس پر دو پیش، یہ ہمیں سوچ کر ہمیں اعراب لگانا ہے، کس پر ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے اور کس پر دو پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر جس اسم پر الف لام ہوگا ہم اس پر ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے اور جس اسم پر الف لام نہیں ہوگا ہم دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الدرسو، الدرسو سبق، ٹھیک ہے، ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف لام ہے، اسلامن کوئی اسلام یا ایک اسلام، دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، اسلامن، ٹھیک ہے، دین کوئی دن یا ایک دن، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ الف لام نہیں ہے، رجلن کوئی آدمی یا ایک آدمی، ٹھیک ہے، حمارن کوئی گدھا یا ایک گدھا، دو پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا حمارن، ٹھیک ہے، الفرسو، الفرسو گھوڑا، ٹھیک ہے،
अल-फरसु घोड़ा एक पेश के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम है, ठीक है। जमलुन कोई ऊंट या एक ऊंट। अल-कल्बु कुत्ता, ठीक है। अल-बैतु घर, अल-बैतु। अल-कुरानु कुरान। रसूलुन देखिए अल-कुरानु एक पेश के साथ पढ़ा जाएगा, रसूलुन दो पेश के साथ क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। कोई रसूल या एक रसूल, ठीक है। इस्लामुन कोई इस्लाम या एक इस्लाम दो पेश के साथ, ठीक है। अल अरबु अरब, ठीक है। अल अरबु एक पेश के साथ अरब। अरबीयुन, ठीक है। अरबीयुन एक अरबी या कोई अरबी। अल जन्नतु जन्नत, ठीक है, एक पेश के साथ पढ़ेंगे अल जन्नतु, ठीक है। अल इल्मु एक पेश के साथ पढ़ा जाएगा इल्म। अल इल्मु इल्म। क़िरदुन क़िरदुन दो पेश के साथ, कोई बंदर या एक बंदर। अल जमलु ऊंट, अल जमलु ऊंट। ज़हरुन ज़हरुन दो पेश के साथ, ठीक है। अल वर्क़ु पत्ता, ठीक है, एक पेश के साथ पढ़ा जाएगा। अल हिमारु गधा, एक पेश के साथ पढ़ेंगे अल हिमारु गधा। फरसुन 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 कोई घोड़ा या एक घोड़ा, ठीक है। अस्सगीरु छोटा, अस्सगीरु एक पेश के साथ पढ़ा जाएगा अस्सगीरु, ठीक है, छोटा। कबीरुन कबीरुन कोई बड़ा या एक बड़ा दो पेश के साथ पढ़ा जाएगा, कोई बड़ा या एक बड़ा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने एराब भी लगाना सीखा है और तर्जुमा किया है। देखिए सबक में एक बात याद रखिए, जिस इस्म पर अलिफ लाम होगा उस पर सिर्फ एक पेश लिखा जाएगा और जिस इस्म पर अलिफ लाम नहीं होगा उस पर तनवीन होगी, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होंगे, ठीक है। जिस इस्म पर अलिफ लाम होगा उस पर एक पेश होगा, जिस इस्म पर अलिफ लाम नहीं होगा उस पर दो पेश होंगे, ठीक है। ये बात आप ज़हन-नशीन कर ले। और अलिफ लाम और तनवीन सिर्फ इस्म पर दाखिल होता है, फ़ील पर दाखिल नहीं होता, ठीक है। चलिए सबक यहीं तक था। अगर सबक के मुताबिक आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दिए जाएंगे। सबक को अच्छी तरह पढ़िए, उर्दू जुमलों को अरबी में बनाना सीखिए, अरबी को उर्दू में तर्जुमा करना सीखिए। इंशाअल्लाह ताला इस तरह करने से आपको अरबी ज़बान सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।